बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ओके जी, इस्तिस्ना, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन जो है अरबी जुबान में मुख्तलिफ तरीकों से होती हैं। इसमें सबसे बड़ा तरीका जो है वो हरूफ की मदद से इस्तिस्ना है। हरूफ जो होते हैं इसको कहते हैं अदातुल इस्तिस्ना, इस्तिस्ना डालने वाले हरूफ। एक टर्मिनोलॉजी होती है मुस्तस्ना मिन्हू, जिसमें से इस्तिस्ना दिया जाता है, और एक होती है मुस्तस्ना यानी इस्तिस्ना वाला। जैसे मिसाल के तौर पे नजहत तो लाबू, कामयाब हुए तालिब इल्म, कुल्लुहुम, सब के सब। अब यहाँ पे तब के सब तालिब इल्म कामयाब हो गए, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है, इल्ला सवाए जैदन जैद के। अब हमने अतुल्लाबु कुल्लुहुम के अंदर से जैद को निकाल दिया है, तो एक्सेप्ट जैद तमाम के तमाम तलबा कामयाब हो गए। अब इसमें जो इल्ला हो गया है, ये इल्ला जो है ये हमारा कहलाएगा हरफ इस्तिस्ना कहलाएगा, या अदातुल इस्तिस्ना कहलाएगा। जैदन हमारा मुस्तस्ना हो जाएगा, और अतुल्लाबु हमारा मुस्तस्ना मिन्हु हो जाएगा। और कुल्लुहुम ये क्या होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था तौबे के टॉपिक में। कुल्लुहुम वो ताकीद होगी। वेरी वेल डन, ये ताकीद है। और ये कौन सी ताकीद है? दो ताकीदें हमने पढ़ी थी, ताकीद लफ्जी और ताकीद मादी। ताकीद लफ्जी है ये। कुल, अजमा, अजमाउन, अजमाइन, ये लफ्ज थे जो कि ताकीद लफ्जी के लिए आते थे। ग्रेट। अनवा कौन कौन सी होती है मुस्तस्ना, अनवाउल इस्तिस्ना क्या क्या होते हैं? तामुन, जात तुलाब कुल्लुम इल्ला हामिदन, मुत्तसिल होते हैं। मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हू की किस्म से हो, यानी उसी शय में से हो जिसमें से। मैंने तमाम शहर देखे, जुरतुल बिलादा कुल्लहा इल्लल यूनान, सवाए यूनान के। तो तमाम शहर और यूनान की कैटेगरी एक ही हो गई है। मोजिब हो, यानी हमने एक पॉजिटिव जुमला बयान करना है। इफ्ताही नवाफिजा इल्लल अखीरा, तमाम खिड़कियां खोल दो सवाए आखिरी खिड़की के। मुफर्रगुन हो, कोई नहीं आया जिसमें मुस्तस्ना मिन्हू का जिक्र ही ना हो। अभी हमने ये नहीं कहना है कि कौन नहीं आया, माँ जा, कौन नहीं आया, इल्ला हामिदन। अब हम कहना ये चाह रहे थे कि हामिद आया है, बाकी कोई नहीं आया, तो वहां पे हमने मुस्तस्ना मिन्हू को बिल्कुल ही खत्म कर दिए। और मुनक़ती हो सकता है कि मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हू की किस्म में से ना वसल ज़ुयूफ़ु इल्ला अमतिअतहुम, पहुंचे मेहमान सवाए सामान के। और गैर मूजिब भी हो सकता है, यानी ये जुमला तलबिया एक जुमले की किस्म होती है। तलबिया कोई चीज जिसके अंदर तलब का मफहूम पाया जाता है। हल यर्सबु अहदुन इल्लल कसलान, क्या कोई और भी फेल हुआ है सवाए सुस्ती। अब ये तमाम के तमाम जो है ना, ये बोलने के असलूब है। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए सवाए सुस्त के कोई और फेल नहीं हुआ, तो ये और इस जुमले का मफहूम एक ही रहता है, मफहूम में तब्दीली नहीं आती। क्या और कोई भी फेल हुआ है सवाए सुस्त के? ये उसी की एग्जांपल्स हैं। अब जो अच्छा, ज्यादातर कुरान मजीद में इस्तिस्ना जो है वो याद रखिए वो इल्ला से आता है। इल्ला जो है, इल्ला का तर्जुमा हमने इससे पहले पढ़ा था मगर या सिवाय के। ज्यादातर कुरान मजीद में एग्जांपल्स आपको इल्ला के साथ मिलेगी। सबसे बड़ी एग्जांपल सूरतुल असर के अंदर मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में, इल्लल लजीना, वहां पे इल्ला जो है वो अदवातुल इस्तिस्ना है या हरफ इस्तिस्ना है। अल इंसान मुस्तस्ना मिन्हु है, और फिर आगे जो अल्लज़ीना से आगे पूरा जुमला जो है वो मुस्तस्ना है। एक चीज हमने पढ़ी थी, जुमला शर्तिया। जुमला शर्तिया जो है वो हमारा 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं अदातु शर्त या हरफ शर्त भी हम इसको कह देते हैं। एक को हम कहते हैं शर्त, और एक को हम कहते हैं जवाब शर्त। कुरान मजीद के अंदर जुमला शर्तिया भी आपको काफी ज्यादा तादाद में नजर आते हैं। अदातु शर्त जो है वो इन, मन, इज़ा, इसके अलावा बाज़ औक़ात माँ भी हरफ शर्त के तौर पे इस्तेमाल होता है। शर्त जो है वो इनके बाद आपका जुमला फेलिया, फेल मुजारे की सूरत में हो, तंसुरुल्लाह,
تو پھر آپ کا جواب شرط بھی فعل مضارع کی صورت میں ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ جواب شرط جو ہے وہ آپ کا مجزوم ہوگا جس طریقے سے آپ کا شرط مجزوم ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس شرط جو ہے وہ فعل مضارع ہے تو ایٹ ٹائم جواب شرط آپ کا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات اگر جواب شرط آپ کا جملہ فعلیہ فعل ماضی کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا جواب شرط جو ہے وہ بھی جملہ فعلیہ فعل ماضی کے ساتھ ہوگا. فعل شرط ہمیشہ فعل ماضی یا مضارع ہوگا. جواب شرط جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے. اگر ادات و شرط جازم ہے تو فعل مضارع مجزوم ہوگا. جواب شرط فعل مضارع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو ہم پڑھ رہے تھے حروف جازمہ پڑھ رہے تھے للمضارع فعل مضارع کو جازم کرنے والے حروف محمد نے پڑھا تھا. کچھ حروف پڑھے تھے ان لم لما والفل لی. اس میں سے ان جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کیونکہ یہ ادات و شرط کے اندر سے آتا ہے تو یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. جواب شرط پہ ہمارا فا آ سکتا ہے اور یہ قرآن مجید میں اس کی ہمیں متعدد اگزامپل ملتی ہے جہاں پہ جواب شرط ہمارا فا کے ساتھ آتا ہے. فا کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں فا کی اقسام پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم جا کے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ فا شرطیہ کیسے استعمال ہوتا ہے. جو ہمارے پاس ادوات الشرط ہوتے ہیں یہ غیر جازم بھی ہو سکتے ہیں جازم بھی ہو سکتے ہیں. جازم ان من ایما مہما متا اینا اینما. اور یہ کیا کرتے ہیں یہ دو افعال کو مجزوم کرتے ہیں کیونکہ فعل مضارع ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ہی مجزوم کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ غیر جازم بھی ہوتے ہیں. اذا جو ہے غیر جازمہ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اگر آپ کو یاد ہو حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ ہم نے پڑھے تھے تو حروف عاملہ غیر عاملہ میں شرط کے لیے ہمارے پاس حروف عاملہ تھے اور پھر شرط کے لیے حروف غیر عاملہ تھے. تو اذا از دی ایگزامپل آف حرف شرط ہے جو کہ غیر جازمہ غیر عاملہ یعنی کہ یہ کوئی عمل نہیں کرتا. ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. ان تنصرو مجزوم ہو گیا مجزوم ہوا ہے ان کی وجہ سے تو آگے بھی جو جواب شرط آئے گا وہ بھی مجزوم حالت میں گا. ینصرکم وہ تم سب کی مدد کرے گا. این تسکن اسکن جہاں کہیں تم ٹھہرو گے میں بھی ٹھہروں گا. لفظ فا جو ہے یہ جواب شرط پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے اگر جواب شرط جملہ اسمیہ ہو. ٹھیک ہے. اذا سالہ کا عبادی جب سوال کریں تو اس سے عبادی میرے بندے. عبادی جو ہے یہاں پہ فاعل ہے. انی میرے متعلق میرے بارے میں. فانی قریب پس بے شک میں قریب ہوں. تو یہاں پہ یہ فا جو ہے یہ جواب شرط کے اوپر فا آ رہا ہے. اگر جواب شرط تلبیہ ہو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پورا ایک پکچر پینٹ کی جا رہی ہے فیوچر کی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور اس کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ لوگ کے ساتھ بھی یہ جملہ حالیہ کی صورت میں آ گیا لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں تو پھر جواب شرط آ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اذا جو ہے اذا کا چونکہ غیر عاملہ ہے اذا کوئی اثر نہیں کرتا تو سب بھی پھر فا جو ہے یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جواب شرط کے طور پہ آ رہا ہے. یہاں پہ آپ اس کو فائے سببیہ نہیں کہہ سکتے فائے عاطفہ نہیں کہہ سکتے. یہ فائے شرطیہ کے طور پہ آ رہا ہے جو کہ شرط کے اوپر صرف ایک طرح سے ایڈیشن ہے. جواب شرط لائے نہیں ہو تو تب بھی فا استعمال کیا جا سکتا ہے. من جا متاخرن جو آئے دیر سے فلا تسمع لہو بالدخول تو نہیں اجازت اس کو داخل ہونے کی. لا تسمع جواب شرط اگر لام امر ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی فا استعمال کر سکتے ہیں. اذا آتا سا احدکم اگر تمہیں سے کوئی چھینکے فل یقول الحمدللہ پس چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ. جواب شرط اگر حرف استفہام ہو ان جہاں کا صدیق کا اگر آ جائے تیرے پاس وحل تکرمہ پس کیا تو اس کی عزت کرے گا یا کیا تو اس کا اکرام کرے گا اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر جواب شرط ہمارے پاس فعل جامد ہو جاتا ہے. اچھا فعل بھی جامد ہو سکتے ہیں جیسا ہم نے اسم جامد پڑھے تھے نا فعل کے اندر بھی جامد کا پہلو ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں ہم پڑھیں گے. من غشا جسے ملاوٹ کی فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. من حمل علینا الصلاح فلیس منا جس نے اٹھایا اسلام علیہ وہ ہم میں سے نہیں ہے.
اسی طریقے سے ما ہو یا لن ہو تو اس صورت میں بھی جواب شرط کے اوپر پہ فا آ جاتا ہے. جواب شرط سے پہلے اگر لفظ قد ہو تو قد جو ہے وہ بیسیکلی تاکید کے لیے آ جاتا ہے, اس سے پہلے بھی فا لگایا جا سکتا ہے, اور اگر سین ہو یعنی فیوچر کے لیے آنا ہو تو اس سے پہلے بھی فا آ جاتا ہے. اسی طریقے سے فیوچر کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, سا اور سوفا, اور یہ دونوں سے پہلے ہم فا لگا سکتے ہیں. ایک جو چھوٹا سا ٹاپک ہم نے پہلے گو تھرو کیا تھا, جملہ قسمیہ. قسمیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملے جس کے اندر قسم کھائی جاتی ہے, اور قسم دو طریقوں سے کھائی جا سکتی ہے. قسم کے لیے دو حروف استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں, ایک ہوتا ہے وا اور ایک ہوتا ہے تا. وا جو ہے یہ نارمل ہے, وا کوئی بھی قسم کھا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں وا سے. واللہ عربوں کے اندر یہ بڑا نارمل سا استعمال ہوتا ہے, واللہ اللہ کی قسم. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں وا کے ساتھ ہے, والشمسی واللیلی والنہاری والضحیٰ, یہ بہت ساری قسمیں جو وا سے آتی ہے, والعصری. لیکن اس کے علاوہ جملہ فعلیہ استعمال کر کے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے. اقسمو, اقسمو میں قسم کھاتا ہوں, قرآن مجید میں اس کا بھی استعمال ہے. اقسمو برب المشارق, میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی. اور یہ قسم بیسیکلی کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. مصدر اقسام کے بجائے اسم مصدر قسم استعمال ہوتا ہے. اقسم بی, میں قسم کھاتا ہوں. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے جس طرح سورۃ القیامہ کا آغاز ہوتا ہے لا اقسم بالقیامہ, وہاں پہ لا جو ہے وہ وہاں پہ لا جو بھی پہلے بحث چل رہی ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے آتا ہے, اور اس کے بعد پھر قسم کھائی جاتی ہے اقسم. تو لا اور اقسم کے درمیان گیپ ہے. جو مصحف ہے اس کے اندر وہ گیپ لکھا ہوا نہیں ہوتا, تو ایٹ ٹائمز بندہ روانی کے اندر وہ اس کو ایک ساتھ ہی تلاوت کر دیتا ہے. لیکن بیسیکلی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لا کے بعد گیپ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی بحث چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اور نارملی یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب جو سپیکر ہوتا ہے اس کے سامنے آڈینس ایک لا حاصل بحث میں ہوتی ہے جس کا ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی, تو یہ لا پہلے لایا جاتا ہے تاکہ وہ پچھلی بحث کا خاتمہ کر دیا جائے. لا اقسم برب المشارق بھی یہ اسی قسم کا لا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں قسم نہیں کھاتا, بلکہ یہاں پہ یہ لا پچھلی بحث کے خاتمے کے لیے آتا ہے. بی بھی قرآن مجید میں قسم کے لیے آیا ہے. بعزت فرعون, فرعون کی عزت کی قسم, یہ جادوگروں نے کہا تھا. تا جو ہے یہ صرف اور صرف ایکسکلوسیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ تا استعمال نہیں ہوتا قسم کے معنی. جواب القسم جو ہے ہمارا جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, ہمارا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ اسمیہ ہو تو ہمارا مثبت ہو سکتا ہے, منفی ہو سکتا ہے. مثبت جملہ تاکید کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, جبکہ منفی جملہ بغیر تاکید کے لا اور ما کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جبکہ جملہ فعلیہ ہمارا فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے جواب قسم کے طور پہ. اچھا, قرآن مجید کے اندر ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ ہر قسم کی جواب قسم آپ کو نہیں ملتی. بہت ساری جگہوں پہ تو آپ کو قسم اور جواب قسم ساتھ ساتھ مل جاتی ہے, جیسے والعصر زمانے کی قسم کہی جائے جس کے بعد آپ کو جواب قسم مل جاتی ہے, والشمس والضحیٰ جواب قسم مل جاتی ہے. لیکن بہت ساری قسمیں ایسی ہوں گی جس کے بعد جواب قسم نہیں ملے گا. وہاں پہ جواب قسم کو محذوف مانا جاتا ہے, اور پھر کانٹیکسٹ بتائے گا یا پچھلی صورتوں کے ساتھ لنک بتائے گا کہ جواب قسم جو محذوف ہے وہ کس سے آپ اس کو جوڑیں گے. واللہ انکا مجتہد, اللہ کی قسم بے شک تو محنتی ہے, یہ مثبت جملہ ہو گیا ہے. بعض اوقات لام الابتداء آ جاتی ہے, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, بہتر ہے تمہارے لیے آنے والا وقت من الاولی, پہلے وقت سے. اور لام مزاحلقہ ہم پڑھ چکے ہیں. ڈسپلیس لام کو کہتے ہیں وہ لام جو انا کی وجہ سے آگے ٹریول کر جاتا ہے, اور یہ ہر حق میں بھی جا سکتا ہے اور اسم کے اوپر بھی جا سکتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, والقرآن, یہ جو واو ہے یہاں پہ یہ قسم کے لیے آ رہا ہے. یہ منفی معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے جملہ منفی کے لیے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. والقلم, یہاں پہ یہ واو قسمیہ ہے.
इसी तरीके से मुख्तलिफ कस्में जैसे वत्तीनी व ज़ैतूनी। और कसम का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कसम को आइडेंटिफाई तो कर लेना, बड़े आराम से आइडेंटिफाई हो जाती है, लेकिन कुरान फहमी के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे जहां पे कस्में खाई जाती हैं, स्पेशली अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, वहां पे जो सब्जेक्ट मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर व तदब्बर करने की जरूरत होती है। इस्तेमाल कस्में व शर्त। अब हमने देख लिया है कि कुछ हरूफ जो हैं वो कसम के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ हरूफ शर्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाद औक़ात जुमलों के अंदर कसम और शर्त दोनों इकट्ठे हो सकती हैं। इन अरदता अन तदरुसल लुगत अल अरबिया, अगर तू इरादा करे अरबी जुबान सीखने का। अब ये शर्त है, ठीक है। फ़इन्नी मुस्तइदुन, तो बेशक मैं तैयार हूं। अब ये जो है ये जवाब शर्त है। फ़इन्नी मुस्तइदुन, तो बेशक मैं तैयार हूं। अब होगा वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन अरदता, अगर तू इरादा करे अरबी जुबान सीखिएगा, इन्नी मुस्तइदुन, तो मैं बेशक तैयार हूं। अब वल्लाही ये हमारे पास कसम भी आ गई है, इन अरदता हमारे पास जुमला शर्तिया भी आ गया, और फिर उसकी शर्त या उसकी जज़ा भी आ गया। इसी तरीके से हमारा जुमला इस्मिया मुस्बत भी हो सकता है। लाइनी तबातुम शुऐबन इन्नकुम इज़ा लखासिरून, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तब तो तुम बर्बाद हो जाएंगे। सरदाराने कौम शुएब जो थे अपने कौम वालों को गुमराह कर रहे थे, तो ला जो है वो उन्होंने जवाबुल कसम के तौर पे पेश कर दिया, कसम के तौर पे पेश कर दिया कि अगर तुम शुएब की इत्तबा करोगे, बेशक तुम इज़ा लखासिरून जवाबुल कसम के तौर पे तुम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। इसी तरीके से जुमलातुल इस्मिया मनफी की सूरत में भी आ जाती है। अभी ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो बेसिक में हम इसको ग्रामेटिकल एनालाइज उसी तरीके से करेंगे जैसे हम सिंपल जुमला फेरिया या जुमला इस्मिया को एनालिसिस करते हैं। और ये डिफरेंट फेले माजी, फेले मुजारे, मनफी, मुस्बत की कुरानी की एग्जांपल्स है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नूने सकीला, नूने खफीफा हम पढ़ चुके थे। फेले मुजारे के में नूने सकीला आ जाता है, नून के ऊपर शद्दा आ जाती है। नूने सकीला 4 शराइत होती है जिनके जो पूरा हो तो लाजमन नूने सकीला लगाना पड़ता है। नंबर 1, मुजारे जवाब कसम के तौर पे आ रहा हो, जैसे वल्लाही लनुहारिबन्न शिर्क फी बलदिना, अल्लाह की कसम हम लाजमन लड़ेंगे शिर्क के खिलाफ अपने शहर में। तो अब ये जवाब कसम के तौर पे आ रहा है तो फिर लाजमन हम इस पे नूने सकीला लगाना पड़ता है। इसी तरीके से लामे कसम मुजारे के साथ मुत्तसिल हो, लसौफा। अब ये जो लाम है, ये सोफा जो है ये हमारा मुजारे के लिए आ रहा है, लसौफा। तो अब जो इसके बाद हमारा पास नून आएगा, उसको लाजमन जो है वो नूने सकीला होना चाहिए। मुजारे सिर्फ फेले मुस्तकबिल के लिए, वल्लाहु ला उहिब्बुका, मुजारे सिर्फ मुस्तकबिल के लिए, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहाँ पे मुजारे जो है ला उहिब्बा, लाम जो है ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये हाल के लिए, जैसे हमने पढ़ा था फेले मुजारे में लाम जो है वो मुजारे को हाल के लिए मुख्तस करने के लिए आता है। ओके फा, ओके लेट्स फा को हम छोड़ देते हैं, फा को हम इंशाल्लाह ताला हम अलहदा से तफसील के साथ फा को कवर करेंगे। एक छोटा सा है औ और अम, ये देख लेते हैं। औ और अम क्या होता है। ये औ और अम इस्तेमाल करते हैं जी जब दो बातों में शक हो और शक को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मसलन हम कहते हैं आपके सामने कोई हो जिसके बारे में आपको शक होता है, और हम कहते हैं कि पता नहीं इसकी नेशनैलिटी ये जापानी है, कोरियन है, चीनी है, किस चीज का। तो हम सवाल करते हैं आ और अम, किसका तरीका क्या होगा। आ मिनल हिंदी अंता अम मिनल यायान है, क्या आपका ताल्लुक हिंद से है या जापान से है। और इसके फौरन बाद एक बात आएगी और अम के बाद दूसरी बात आएगी। लेकिन अंता मिनल हिंदी अम मिनल यायान है, ये जुमला कहना गलत होगा। इसकी मिसालें कुरान मजीद के अंदर हमें मिलती हैं जहां पे हमजा और अम दोनों इस्तेमाल होता है। अंता मिनल हिंदी अम जैदुन, क्या हिंद से आपका ताल्लुक है या जैद का ताल्लुक है। अम मुहंदिसन अंता अम तबीबुन, क्या आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं। अंता मुहंदिसन अम हामिदुन, क्या आप इंजीनियर हैं या हामिद है। सूरह आप मुल्क इंजीनियर में हैं भी या आई है आ और हम ना, सूरह मुल्क में। जी
بالکل. اور ہم کافی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے حمزہ اور ہم. او او بھی استعمال ہوتا ہے. او او کہتے ہیں یا کو. ام کا ترجمہ بھی یا کیا جاتا ہے. جب حمزہ اور ام کا کمبینیشن آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ خواہ بھی کرتے ہیں, چاہے بھی کرتے ہیں, یا بھی کرتے ہیں. اوکے جی, الحمدللہ ہمارے ابھی جو سب سے بڑا ٹاپک ہے ایڈوانس گرامر میں وہ ہے حرف کا. حروف اس سے پہلے تو ہم نے بڑے سمپل سے سیکھ لیے تھے کہ حروف عاملہ ہوتے ہیں, حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں, اور وہ بڑا ہمارا سمپل سا ایک لیکچر تھا. حروف عاملہ تھے جو کہ عمل کرتے تھے اور وہ اعرابی حالت اسم کی یا فعل کی تبدیل کر دیتے تھے, جبکہ غیر عاملہ وہ تھے جو کہ نہ اسم پہ عمل کرتے تھے نہ فعل پہ عمل کرتے تھے, کوئی ایسا تبدیلی نہیں لاتے تھے. اب ہم نے لاسٹ پارٹ کے طور پر سیکھنا ہے ہر حرف جو قرآن مجید کا ہے اس کے ملٹیپل یوزیجز سیکھنے. ایک ہی حرف کس کس طریقے سے قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کا ترجمہ کیسے مختلف ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کا گرامیٹیکل رول کیسے مختلف ہوتا ہے. آل دو جو ابھی ہم ایڈوانس گرامر میں زیادہ تر چیزیں سیکھی ہیں یہ زیادہ تر تھیوریٹیکل اورینٹڈ ہیں, کیونکہ ایڈوانس گرامر کے کانسیپٹس ریئر ہیں قرآن مجید میں, آپ کو بہت زیادہ نہیں ملتے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پریکٹس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مصحف میں آپ کے سامنے جیسے کوئی کانسیپٹ آتا ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, اس کو بے شک اسٹکی نوٹس لگا دیجئے یا پھر اس کو کسی ایک جگہ پہ کمبائن کرتے جائیں. انشاءاللہ تعالی میں اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں اس کو کر رہا ہوں کہ ایڈوانس گرامر کے کانسیپٹس کو بھی گرامر وائز کسی ایک جگہ پہ مقید کیا جا سکے, ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا سکے. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ ایک ہی لفظ ملٹیپل طریقوں سے قرآن مجید کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اللہ نے چاہا تو ہوپفلی انشاءاللہ تعالی ود ریفرنس آیات اور صورتوں کے ریفرنس کے ساتھ ون ڈے انشاءاللہ تعالی یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا ہوپفلی انشاءاللہ. آپ کے لیے یہ ہے کہ جب تک آپ کو بہت زیادہ پریکٹس نہیں ہو جاتی, ایڈوانس گرامر کے کانسیپٹ جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ان کی ٹرمینالوجیز آپ بے شک ایک پیج کے اوپر لکھی ہوئی ہوں, جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ایک رکوع یا دو رکوع, ان رکوعوں کی تلاوت کے دوران بیسک کانسیپٹس کا تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ آتا ہے. تو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو کہ بیسک کانسیپٹس کے اوپر پورا نہیں ہوتی تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ایڈوانس گرامر سے ریلیٹڈ ہے. تو وہیں پہ دیر اینڈ دین اس کو ہائی لائٹ کر لیا, کوسچن مارک لگا دیا اور پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کی انشاءاللہ تعالی. تو اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایڈوانس گرامر کے کانسیپٹس کو بھی قرآن مجید کے اوپر اپلائی کر سکے. یس, اختلافات, ڈفرنس آف اوپینین کتابوں کے اندر بھی آپ کو ملے گا, گرامر کی مختلف کتابوں کے اندر بھی آپ کو انہی کانسیپٹ سے متعلق اختلافات ملیں گے. اسی طریقے سے جو گرامیٹیکل انالیسس قرآن مجید کے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو اختلافات ملیں گے. وہ اختلافات گرامر کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہیں. وہ it does not make much of difference as long as ہمیں مفہوم صحیح طریقے سے آیات کا سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ ڈفرنس بڑے ڈفرنس نہیں ہوتے. آئی ایم ایکسٹریملی سوری, آج میں نے لگاتار 3 کلاسز لی ہیں, since 6:30 میری کلاسز جاری ہیں, تو آئی ایم کوائٹ ٹائرڈ. میں ابھی کوسچن آنسر نہیں لے سکوں, اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی اس جمعے کو کلاس نہیں ہوگی, نیکسٹ ہماری منڈے, ویڈنسڈے, تھرسڈے کو کلاس ہوگی. ان 3 دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم حروف کے ملٹیپل یوزیجز جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی کور کرنے کی کوشش کریں گے. جمعے کو تو میری کمٹمنٹ ہے, اگر میں سیٹرڈے کو فارغ ہوا تو میں انشاءاللہ تعالی I will let you know, پھر ہم سیٹرڈے کو کلاس کریں گے, ورنہ منڈے, ویڈنسڈے اور تھرسڈے کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس کریں گے جس میں ہم حروف کے ٹاپکس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. I won't be able to take question answer. میں جیسے کہ میں بتایا کہ میں پیچھے 4 گھنٹے سے میری کلاس چل رہی تھی, تو انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو ویسے گروپ میں پوچھ لیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.